امیر شام کی موت سے پہلے 1 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے جب حج کیا، حج کے دوران آپ کے ساتھ جناب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر ساتھ تھے۔ یہ بڑا خوبصورت اور معنی خیز کلام ہے امام حسین کا، خطبہ مینا۔ اگر یہ خطبہ نہ پڑھا تو مقدمہ مکمل نہیں ہوگا، کوشش ہے کہ اس کو مکمل کروں۔ جناب امام حسین نے امیر شام کی موت سے 1 سال پہلے مکہ میں یہ خطبہ دیا، اپنے قبیلے کے خاندان کے 700 افراد کو جمع کیا، دعوت دی کہ سب لوگ آ جائیں، اور عوام اور خاص سارے موجود تھے، اور وہاں امام حسین نے یہ خطبہ دیا۔ میں متن نہیں پڑھتا ہوں، خالی صلوات پڑھیں محمد۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو امام حسین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا، فرمایا کہ اے لوگو، ان طاغیوں نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ ہمارے بھی سامنے اور تمہارے بھی سامنے ہے۔ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ میرا تم سے ایک سوال ہے، اگر میں سچ کہوں تو تم لوگ میری تصدیق کرنا۔ امام حسین ابھی ان 700 لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، بہت نقطے کی باتیں ان سے کر رہے ہیں، یعنی ان سے عہد و پیمان بھی لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اب کون اس میں حامل اور کون حامی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے تصدیق کرنی ہے، ہاں میں اور نہ میں۔ اگر میری بات صحیح ہو تو کہنا صحیح ہے، تصدیق کرنا، غلط ہو تو کہنا جی آپ غلط کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں تم سے اس حق کا سوال کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تم پر ہے۔ جب میری بات سمجھ لو، اب نصیحت کر رہے ہیں، اگر میری باتیں صحیح ہوں اور میری بات آپ سمجھ لو تو یہ کرنا کہ جب اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں جانا تو ان لوگوں کو دعوت حق دینا جن پر تمہیں اعتبار ہو، جب میری باتیں سمجھ لو۔ اس لیے میری باتوں کو غور سے سننا اور ان کو لکھ لینا، امام فرما رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں۔ اور جب تم اپنے وطن کی طرف واپس جاؤ تو وہاں اپنے قبیلوں میں سے جن پر تمہیں اعتماد ہو انہیں ہمارے اس حق کی طرف دعوت دینا جو تمہیں معلوم ہے ہمارا حق امامت، اس پہ دعوت دینا لوگوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ امر خدا مٹ نہ جائے۔ اگر قوم نے قیام نہ کیا، آپ لوگوں نے یہ تبلیغ دین نہ کی، تو جو امیر شام پلاننگ کر چکا ہے، مجھے خوف ہے کہ یہ امر امامت ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور حق نیست و نابود اور مغلوب نہ ہو جائے کہیں۔ اس لیے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر جس قدر اس کو ناپسند کرے۔ پھر آپ نے وہ تمام آیتیں تلاوت فرمائی امام حسین نے جو امام حسین اہل بیت اطہار کے حق میں نازل ہوئی تھی، اور ان تمام آیات کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ اور آپ نے رسول اللہ کی ایسی کوئی حدیث نہیں چھوڑی جو آپ کے والد، والدہ، بھائی اور آپ کے اہل بیت کے متعلق بیان نہ کی گئی۔ اور آپ کی ہر بات پر صحابہ رسول خدا یہی کہتے تھے کہ اللہم نعم، اللہ کی قسم ہم یہ بات سنتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے یہ سنا، ہم نے رسول سے سنا، ہم نے فلاں صحابی سے سنا، یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں سب کی تصدیق کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کے دین میں اندیشہ ہو اسے ضرور بیان کرو۔ جناب سلیم کا بیان ہے جو وہاں راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں امام نے ان لوگوں کو قسمیں دے کر یاد دلائیں، پہلی بات ان میں یہ کہی کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میرے بابا علی ابن ابی طالب رسول اسلام کے برادر تھے، بھائی تھے۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں صیغہ اخوت قائم کیا تھا تو میرے بابا علی کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اے علی، دنیا و آخرت میں تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سب نے جواب دیا اللہم نعم، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر امام حسین نے ان سے پوچھا کہ اے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں،
کیا تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد اور گھروں کے لیے زمین خریدی کی تھی اور پھر مسجد تعمیر کی اور اس مسجد میں 10 مکان بنائے، 9 مکان اپنے لیے بنائے اور ان مکانوں کے درمیان جو 10واں مکان تھا وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اب بھی میرے پاس ہے۔ پھر صحن مسجد سے ہر مکان کا دروازہ بند کر دیا سوائے میرے بابا علی کے، میرے بابا علی ابن ابی طالب کا دروازہ بند نہیں کیا۔ آپ نے میرے بابا علی کا دروازہ کھلا چھوڑا، اور جب بعض لوگوں نے شکایت کی اس کی رسول اللہ سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دروازے بند نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے دروازے بند میں نے بند نہیں کیے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سارے دروازے بند کر دوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ علی کا دروازہ کھلا رکھوں۔ اور رسول اللہ نے تمام لوگوں کو مسجد میں سونے سے منع فرما دیا تھا سوائے میرے بابا علی اور ان کی اولاد کے، کہ وہ مسجد میں ہر حال میں سو سکتے ہیں، اور ان کی منزل رسول اللہ کے گھر میں تھی، بس ان کے اور رسول خدا کے بچے اسی گھر میں پیدا ہوئے۔ مجھے بتائیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ بڑے معنی والے عزیزان، یہ خطبہ آپ کو محظوظ بھی کرے گا، اور آپ نے اس مقدمے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ امام حسین نے ان سب سے عہد لیا۔ سر یہی خطبہ حضرت علی مجلس شورا میں دیا تھا، یہی خطبہ۔ صلوات پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں معلوم ہے کہ جب عمر ابن خطاب نے مسجد کی جانب یہ درخواست کی تھی رسول اللہ سے کہ مسجد کی جانب آنکھ کے سوراخ کے برابر میری اجازت دی جائے، اتنا سوراخ کھولا جائے میرے گھر کی طرف سے، مسجد کے صحن میں ایک آنکھ کا سوراخ، اتنی اجازت دی جائے، مگر رسول اللہ نے اس سے انکار کر دیا اور خطبے میں فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسجد کو پاک بناؤں۔ انہوں نے کیا کہا کہ ایک آنکھ کے برابر سوراخ کے میرے لیے جگہ کھود دیں۔ رسول اللہ نے کہا نہ، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں مسجد کو پاک رکھوں۔ اس میں میرے اور میرے بھائی اور ان کی اولاد کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم یہی بات ہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے دن میرے بابا علی کو ولی مقرر کیا تھا، اور ان کی ولایت کا اعلان کر کے فرمایا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں ان پہ لازم ہے، انہیں چاہیے کہ میرے اس پیغام کو آگے پہنچائیں، جو یہاں موجود نہیں ان کو بتائیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا درست ہے۔ پھر امام حسین ان سے پوچھا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ نے تبوک کے دن فرمایا تھا کہ اے علی تم مجھ سے اسی طرح ہو جیسے ہارون سے موسیٰ ہے، تمہاری منزلت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، اور تم میرے بعد ہر مومن مرد اور عورت کے ولی ہو۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم یہ بات سچ ہے۔ یہ وہ ساس افراد بیٹھے۔ پھر امام حسین نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب رسول اسلام نے نصارہ نجران کو بلایا مباہلہ کے لیے تو میرے والد جواب میں مباہلہ کے لیے میرے والد، میرے بابا علی، میری والدہ زہرا اور ان کی اولاد کے سوا کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے؟ یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہم نعم، بالکل سچ ہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں میرے بابا علی ابن ابی طالب کو علم دے کر فرمایا تھا کہ میں اپنے لشکر کا علم اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ کا رسول اسے دوست رکھتے ہیں جو کرار ہے غیر فرار ہے۔ یہ بات سچ ہے؟ بتاؤ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ سب نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم یہ بات سچ ہے۔ فرمایا اچھا پھر یہ بتاؤ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم جانتے نہیں ہو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ برات نازل ہوئی، سورہ برات کو میرے بابا علی ابن ابی طالب کے حوالے کر کے روانہ کیا اور فرمایا تھا اے علی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یا تو اس سورت کو خود پہنچاؤ یا پھر اس کو پہنچاؤ جو تجھ میں سے ہو۔ نعرہ حیدری، سب نے کہا اللہم نعم، اے حسین ابن علی آپ بالکل صحیح کریں، خدا کی قسم یہ بات ہے صحیح۔ فرمایا یہ بتاؤ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جب بھی رسول اللہ پہ کوئی مصیبت آتی تھی، جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ نے علی کو پیش کیا ہمیشہ، اور صرف علی پر اعتماد کیا، اور کبھی بھی میرے بابا کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ ہمیشہ کہا کہ اے میرے بھائی، یا کہتے تھے بلاؤ میرے بھائی کو۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہم نعم، بالکل یہی بات ہے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے بتاؤ، تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ نے میرے والد علی ابن طالب اور جناب جعفر طیار اور زید کے درمیان فیصلہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، اور آپ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا سب نے کہا صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے والد بزرگوار رسول اللہ سے ہر روز خلوت میں تنہائی میں ملتے تھے اور رات کو گھر میں تنہا ملاقات کرتے تھے، اور جب رسول اللہ سوال کرتے تھے، امام علی جب بات کرتے تھے رسول اللہ جواب دیتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں؟ سب نے کہا صحیح ہے۔ فرمایا اچھا تمہیں خدا کی قسم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے امام علی میرے بابا کو جناب جعفر اور حمزہ پر فضیلت دی تھی، جب خاتون جنت سے فرمایا تھا میرے بابا کو فضیلت دی جناب زید اور جعفر پر، اور جب خاتون جنت جناب زہرا سے فرمایا تھا کہ میں نے تمہارا عقد اس ہستی سے کیا ہے جو اہل بیت میں صلح میں سب سے مقدم ہے، حلم میں سب سے برتر ہے، اور علم میں سب سے عالی اور متعالی ہے، میں نے ایسی ہستی سے تیرا میری بیٹی نکاح کی۔ سب نے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ٹھیک۔ اللہم نعم۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ کیا میں اولاد آدم کا سردار ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور علی عرب کے سردار ہیں، اور فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کے سید و سالار ہیں، اور میرے بیٹے حسن اور حسین جوان جنت کے سردار ہیں، بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہم نعم، یہ سچ ہے۔ نعرہ حیدری۔ عزیزان یہ میں کیوں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں؟ امام حسین نے کیوں ان سے یہ باتیں کی؟ ان سے پوچھا کہ ان کو سمجھانے کے لیے ان ساس و افراد کو، اور کہا کہ آپ تبلیغ کرنا کہ میرا تمہارے اوپر کیا حق ہے، میرا تمہارے اوپر وہی حق ہے جو رسول اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے میرے بابا علی علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے غسل، اے علی مجھے غسل آپ دینا، اور یہ خبر دی تھی کہ علی اس کام میں جبرائیل تمہاری مدد کریں گے، یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہم نعم، سچ ہے۔ فرمایا میں تمہیں یہ پوچھتا ہوں خدا کی قسم دے کر کہ رسول اللہ نے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے آخر میں یہ خطبہ پڑھا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت اہل بیت ہیں، اور ان دونوں سے تمسک رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سب نے کہا سچ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیات اور احکام امام علی کی شان میں نازل فرمائے، اہل بیت کے بارے میں جو رسول اللہ حدیثیں فرمائیں، سب خدا کی قسمیں دے کر امام حسین نے ان سے پوچھا، اور سب نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ سب باتیں صحیح کر رہے ہیں، ہم نے یہ سنا ہے، آپ نے جو فرمایا سب نے سنا، ہم نے سنا ہے۔ پھر آپ نے ان سے قسم دے کر پوچھا کیا تم لوگوں نے رسول اللہ سے یہ سنا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ علی کا دشمن ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ رسول اللہ نے کہا
صحابہ کی محفل میں کہ تم میں سے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور علی کا دشمن ہے، اس کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، بے شک، بے شک۔ وہ میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا جو علی کا دشمن ہو۔ واہ واہ، سبحان رسول اللہ نے کہا، آپ نے فرمایا اس لیے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، بس جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ رسول اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کی۔ بے شک۔ کیا یہ بات کہا کہ میں تم سے اللہ کی قسم لے کر پوچھتا ہوں یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا یہ باتیں درست ہیں۔ کہا یہ جو اگر باتیں درست ہیں تو یہ پیغام جو باتیں میں نے کی ہیں یہ لکھ لو، یاد کر لو، اور جب اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے گاؤں میں جانا تو یہ باتیں لوگوں کو بتانا کہ حسین نے کیا فرمایا ہے، اس لیے کہ میں تمہیں حق امامت بتا رہا ہوں، منصب امامت سمجھا رہا ہوں۔ سبحان۔ لیکن جو اکثریت تھی وہ حامل نہیں تھی، حامی تھی۔